جس بات کو آپ نے شرک کرایا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک سے فریاد طلب کرنا، مدد طلب کرنا، نبی پاک کے آگے مدد کے لیے، استعانت کے لیے یہ شرک ہے، یہ آپ نے کہا تھا اور کچھ موجود ہے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، جو بتا رہے ہیں میں بہت پریشان ہوں، قرآن کا کوئی غمخوار نہیں رہا، قرآن کے ارشاد کا وقت ہے، قرآن کو بیان کرنے کا وقت ہے، لیکن پریشانی کچھ بھی ہو، اس پریشانی کا رزلٹ تو یہی ہے کہ وہ نبی پاک سے فریاد کر رہے ہیں۔ اس سے آپ ایگری ہیں کہ نہیں ایگری؟ اس کو آپ نے شرک قرار دیا ہوا ہے۔ جی واٹر صاحب سنیے، آپ نے عامر بھائی کی آواز میرے خیال میں بیچ میں صحیح ہو گئی تھی۔ بس کوئی ٹوٹ کے ہی آیا میسج۔ چلے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد جب ان کا سگنل کلیئر ہو جاتا ہے تو ابھی آپ بات جاری کریں، پھر اس کے بعد کر لیتے ہیں یہ بات۔ نہیں، عامر بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو اوپر سے پڑھیں چاہے نیچے سے پڑھیں، جو آپ کا کل موقف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک، آپ نے اس کو بولا تھا، ٹھیک ہے نا، مسلمان مانگیں تو وہ شرک ہے۔ یہاں پر تو الفاظ وہی استعمال ہو رہے ہیں، اب چاہے کسی کام کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہوں، چاہے وہ اسلام کی نصرت کے لیے مدد مانگی جا رہی ہو، مدد تو مانگی جا رہی ہے، یہ ہے پوری بات۔ اچھا ریل بھائی، اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جیسے علامہ اقبال کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ ہے، اس میں بھی شعر ہو سکتے ہیں کہ ان کو گستاخانہ طور پر ان پر بھی الزام لگا تھا، علامہ اقبال پہ بھی۔ تو یہ ایک نظم ہے اور یہ ایک شاعرانہ تصنیف ہے اور یہ ایک شعر ہے۔ یہ کسی جگہ پر جا کر وہ کھڑے نہیں ہو گئے اور انہوں نے جا کر مطلب کہ وہاں سے ہاتھ اٹھا کر اس طرح کر کے کسی وجود کے سامنے سے دعا مانگنی نہیں شروع کی۔ یہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انسان اپنی بے قراری کا اظہار کرتا ہے کہ جناب، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار کاش میرے والد صاحب آج کے دن موجود ہوتے، تو اس طرح انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہوا ہے شعر میں۔ جب آپ یہ پوری نظم پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس کا سارا ترجمہ پڑھا ہے، اس میں اس رنگ میں دعا نہیں کی گئی، یہ ایک شاعرانہ تصنیف ہے، تو اس کو آپ ویسے نہیں لے سکتے کہ جیسے لوگ پریکٹس کرتے ہیں۔ باقی یہ فیصلہ عامر صاحب نے خود کرنا ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے مجھے 3800 شعر پڑھوا دیے ہوئے ہیں یا مصرے پڑھوا دیے ہیں ایک یہ تلاش کرنے میں، تو باقی کچھ مہربانی کریں گے تو کچھ ہم اچھے فیصلے پہ پہنچیں گے۔ اگر ان کا موقف باقاعدہ مطلب کہ ہارڈ لائنر موقف یہی ہے تو میں اس سے بھی ڈس ایگری نہیں کر سکتا۔ واٹر میرا صاحب اس جو کا اتنا ہی فیصلہ تو اسی تحریر کے اندر تھا نا، وہ جو سیرت المہدی کی جو تحریر پڑی تھی، بات تو اصل اس میں ہے نا کہ یہ شعر جی کس کام کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ہاں جی، وہ انہوں نے اس کی نا مطلب کہ بندے نے لکھا کہ میں درود شریف اس طرح کا پڑھ لیا کروں، تو حضرت مسیح موعود نے اس کو خط کے جواب میں لکھ دیا ہاں جی پڑھ لیا کرو، یہاں پہ وہ مضمون ختم ہو گیا۔ درود شریف کا آگے ان پوچھا کے تھا۔ بیٹے کی تصنیف چلتی ہے، تو وہ ان کے بیٹے کی تصنیف چلی تو انہوں نے مثال میں جو ہے مرزا شریف احمد نے یہ والا مصرع لکھ دیا۔ اب یہ والا مصرع لکھ دیا تو ایک اور کتاب کھل گئی، تو وہاں پہ پھر میرا اور عامر صاحب کا اختلاف ہو گیا۔ وہاں پر درود شریف کا سوال تھا کہ درود شریف پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، جی وہ یا بندے نے سوال کچھ لکھا اور تھا؟ کہ نہیں، اس نے خط لکھا کہ میں مطلب کہ یہ درود شریف اس طرح کا پڑھ سکتا ہوں جس میں حاضر کا صیغہ لگا ہوا تھا، تو حضرت مسیح موعود نے کہا جی ہاں جی پڑھ لیں آپ۔ پھر اس کے بعد آگے کی تحریر جو ہے وہ ساری ان کے بیٹے کی ہے، مرزا شریف احمد کی۔
تو مرزا شریف احمد نے یہ مصرع لکھ دیا بیچ میں، اور کچھ اپنی تفصیل بھی بتائی کہ جیسے ہم روحانی لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں اور امت کے زندہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کو زندہ مانتے ہیں، تو بعد میں انہوں نے یہ والا مصرع بھی لکھ دیا. تو یہاں پہ میرا اور عامر صاحب کا اختلاف ہوا تھا، لیکن اب پھر میرا عامر صاحب سے ایک بات پہ پھر اختلاف ہے کہ اے سید الورا جو لکھا ہوا ہے نا جی، اس میں اردو ترجمہ لکھنے والے نے جو ہے وہ سلم ڈالی ہوئی ہے اس پہ، صلی اللہ علیہ وسلم والی، اور وہ میر صاحب ہیں کوئی، تو وہ بھی مرزا صاحب نہیں ہے. مرزا صاحب کا اصل لفظ جو ہے نا وہ اے سید الورا ہے. تو یہ اب عامر صاحب ایک دو دفعہ دیکھیں گے تو پھر وہ کوئی اچھے فیصلے پر پہنچ سکیں گے. اس سے ایک دو صفحے اوپر ہے. نہیں ٹھیک ہے، میں کچھ اور دیکھ رہا تھا میں، لیکن جی بات یہ ہے کہ یہ کتاب تو چھپی تو مرزا صاحب کے دور میں ہی چھپی تھی نا، جی جی ان کے سامنے ہی چھپی. جی. اور 382 صفحے کا ٹاپ کا شعر ہے، 382 کی ٹاپ پہ ہے یہ شعر. یہ آ گیا. یہ ہے مخلوقات کے سردار، اور وہاں پہ مرزا بشیر احمد نے اس کا ترجمہ بھی ڈیفرنٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے بیچ میں اپنا بھی ڈال دیا ہوا ہے جی، بڑی مشکل کا وقت ہے امت کے اوپر، اور یہ وہ ڈال کے، اور پھر نصرت کا وقت ہے تو مدد فرمائیے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے اے مخلوقات کے سردار. اب مخلوقات کے سردار اے سید الورا، میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ رسول کریم کے لیے لکھا. میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں واٹر صاحب؟ اب یہ آ میرے رہی ہے. بھائی اب آ رہی ہے. واٹر صاحب آپ یہ بات کسی علم والے بندے سے پوچھ لیں کہ یہ لفظ مرزا صاحب نے نبی پاک کے لیے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا ہے. اگر میں کہوں گا تو میں تو مخالف ہوں، میری تو بائسڈ اوپینین ہے. آپ کسی سے فون کر، اس کے لیے سوال پوچھنے کے لیے دوستی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کا مربی دوست ہوگا تو آپ پوچھیں گے. کسی کو بھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے ایک رہنمائی درکار ہے. یہ جو مرزا صاحب نے الفاظ لکھے ہیں، اے سید الورا مدد وقت نصرت است، در بوستاں سرائے تو کس باغ بانمان، اس میں مخاطب نبی پاک ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے مرزا صاحب فریاد کریں. بس اتنی بات. ہاں جی. میں تو آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں دیانتداری کے ساتھ جو بالکل صاف انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اور ان کے بیٹے کی بھی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے کہ مرزا صاحب نبی پاک سے مدد طلب کر رہے ہیں. جی آپ کی بات کی تصدیق کے لیے نا میں ایک عربی خاتون کے پاس گیا تھا، تو ان کو میں نے یہ اے سید الورا لکھ کے دیا، تو انہوں نے، اور بلکہ یا سید الورا لکھ کے دیا. انہوں نے کہا یہ عربی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں یہ آپ کے جو ہے نا عربی اور فارسی بارڈر لائن لینگویج ہے، تو یہ کوئی شاعرانہ لینگویج ہے، تو میں اس کا نہیں ترجمہ کر سکتی. نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سید الورا لفظ پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور اس سے کوئی ایسا معنی اخذ کرنا چاہتے ہیں جو 100 سال سے یا 125 سال سے کسی بندے نے اس لفظ کا وہ معنی اخذ نہیں کیا جو آپ اخذ کرنا چاہتے ہیں. ایک بھی بندہ آپ کی جماعت میں سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ ہاں واٹر صاحب کا موقف درست ہے، سید الورا سے مرزا صاحب نبی پاک کو مخاطب نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے، وہ بندہ میرے سامنے پیش کر. جی یہ تو اب ایک دفعہ مجھے کو کنفرم کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسا نقطہ اور ایسا سوال جو آپ نے اٹھایا ہے نا، ایسا سوال بھی میں نے ابھی آج تک کبھی براڈ پہ سنا نہیں ہے 1 سال کے اندر. جو آپ نے میرے سوال کے جواب میں یا میری شکایت کے جواب میں آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، آپ نے کہا کہ تمہیں میں ابھی بتاتا ہوں کہ دیکھو مرزا صاحب نے یہ کام کیا ہے، اور پھر آپ نے یہ پوائنٹ نکالا ہے. تو ایسا سوال میں نے کبھی کسی براڈ پہ سنا نہیں ہے. نہیں، اس ظاہر ہے معاملے میں میں آپ کو داد دوں گا. آپ کی بہت بہت مہربانی. میں سمجھتا یہ ہوں کہ نئی بات کریں گے، علمی بات کریں گے، ایسا نیا نقطہ بیان کریں گے جو پہلے کسی نے نہیں سنا،
تو ہی آپ کی بات میں اثر پیدا ہوگا. وہی رٹی رٹائی باتیں, آؤ حیات و وفات مسیح پہ جھگڑا کریں صبح سے لے کر شام تک, آؤ یار بتاؤ تم ہمیں مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے, اس سے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا. پانی میں مدانی ہے نا, صبح سے لے کر شام تک ڈالے رکھیں, مکھن تو نہیں نکلے گا. نئی بات کریں, نئی باتیں جو ان کی کتابوں میں, ان کی تحریرات میں, ان کی شخصیت میں, ان کی باتوں میں موجود ہیں, آپ ان پہ غور کریں. آپ وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگوں کو کہیں کہ اس پہ غور کریں, یہ دیکھیں کیا لکھا ہو, یہ دیکھیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس سے ان کی شخصیت کیا ظاہر ہو رہی ہے, ان کا امیج کیا بن رہا ہے, ان کی سوچ نکھر کر کیا سامنے آ رہی ہے. آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے. لیکن اگر آپ بتائیں کہ بھئی مرزا صاحب نے لکھا ہے 30 آیتیں حیات وسیع پر مجھے ملی ہیں قرآن میں, چلو جی شروع ہو جاؤ جی, دیکھو بھئی ایک بھی لفظ عثمان کا دکھا دو, بھئی ایک بھی لفظ توفا کا معنی تمہیں زندہ, کیا نکلے گا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں نکلے. تو بہت ساری ان کی اور تحریرات ہیں, کتابیں ہیں, ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور مکمل احاطہ کرنا چاہیے کہ ان کی جو سوچ تھی یا ان کا جو خیالات تھے, اعتقادات تھے, وہ کس طرح کے تھے. آپ نے کہا تھا کہ جو مدینے میں جا کے نبی پاک کو پکارتے ہیں, کیونکہ نبی پاک بھی لا محالہ ماننا ہوگا کہ اللہ نہیں ہے, اللہ کی ذات ایک ہی ہے. تو اللہ سے مدد مانگنا تو جائز ہے. اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر بھلے آپ اولاد آدم کے سردار سے مانگیں, محسن انسانیت سے مانگیں, سید و ولد آدم سے مانگیں, لیکن پھر بھی آپ مخلوق سے مانگ رہے ہیں نا. ہے تو یہ سب مخلوق نا, خالق تو ایک ہے, باقی سب تو مخلوق ہیں. ایون فرشتے بھی اس کی مخلوق ہیں. فرشتوں سے مانگیں, جبریل سے مانگیں, اسرائیل سے مانگیں, میکائیل سے مانگیں, کسی فرشتے سے بھی مانگیں تو مخلوق سے ہی مانگ رہے ہیں نا. میں نے آپ کی بات سے ایگری کیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, نبی پاک سے مانگنا, میں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں اور میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں. اللہ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں طلب کرنی چاہیے. اب میں اور ہو گئے آپ ایگری دونوں, اب نکلے مرزا صاحب وہ نبی پاک سے مدد طلب کر رہے ہیں. تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ جس لائن میں ہم دیگر لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں جو غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, کیا مرزا صاحب کو بھی اسی لائن میں کھڑا کیا جائے گا یا ان کو نہیں کھڑا کیا جائے گا کیونکہ ان کے متعلق اندھی عقیدت ہے آپ کے ذہن میں؟ یہ ہے سوال. جی ڈاکٹر صاحب. بات دراصل یہ ہے کہ میں نے چھوٹی سی عرض کی تھی کہ یہ ایک شاعرانہ تصنیف ہے, اور اس میں جو انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا ہے وہ لوگوں کا قرآن پاک کی طرف سے توجہ نہ دینے کو کیا ہے, جو کہ پھر آ کے اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے کہ اس کی طرف لوگوں کا دھیان کم سے کم ہے. پھر بیچ میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں شعروں میں کی گئی ہیں. تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب تو کیا گیا ہے, لیکن یہ ایک شاعرانہ رنگ میں کیا گیا ہے. اور ہمارا چونکہ احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر نہیں بلکہ بس روحانی طور پر اب زندہ ہیں اور دنیا سے رحلت فرما چکے ہوئے ہیں. تو اگر ان سے کوئی بندہ مدد مانگنے کا یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ, جس کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں, تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی ہوئی ہے کہ نبی پاک پر جو تو نے علم اتارا ہے مجھے اس خزانے میں سے کچھ حصہ دے تاکہ میں یہ معاملے کو سمجھ سکوں اور اس مسئلے کو حل کر سکوں, کیونکہ اس وقت کوئی اور باغبان نہیں رہا. تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس سے اگری کریں, اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان سارے لوگوں کو جو دنیاوی غرضیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے جا کے رکھ دیتے ہیں, اور ایک بندہ جو ہے وہ روحانی غرض رکھ رہا ہے اور علمی غرض رکھ رہا ہے, تو آپ اگر دونوں کو ساتھ ملا دیں اور نہ ملائیں تو یہ اب فیصلہ آپ کا ہے. باقی اب میں تو ان کی جماعت سے رکھتا ہوں اور واقعی تعلق رکھتا ہوں اور عقیدت بھی رکھتا ہوں. عامر بھائی وہ سیرت المہدی کا حوالہ کیا تھا؟ 579 دوسری جلد. جلد نمبر 1 579.
सिग्नल से जाएंगे, बात तो नहीं सुन सका जा, लेकिन खुलासा यही है कि भाई अगर ये शिरक है तो सबके लिए शिरक है। शरीयत जो है ना, उसका इतलाक सब पर होता है, मुझ पर भी होता है, आप पर भी होता है। हर बंदा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुत्तबे है, जो उनकी इत्तबा करने वाला है, उस पर शरीयत का इतलाक एक जैसा ही होता है। हाँ, कोई बंदा कहे कि मैं मरफूल कलम हूँ, मुझ पर शरीयत साकत है, शरीयत के अहकामात मुझ पर साकत हैं, वो मेरे पर लागू नहीं होते, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई बंदा मुत्तबे सुन्नत है या मुत्तबे शरीयत होने का दावेदार है, तो शरीयत तो हमारे सामने है। शरीयत कहती है आप अल्लाह के अलावा किसी से भी मदद तलब ना करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ही की इबादत करते हैं, अल्लाह ही से इस्ताअनत तलब करते हैं। ये है वादा और ये है काम। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई आपको रिलैक्सेशन देनी चाहिए, ढील करनी चाहिए। फ़ौरन बरात का ऐलान करना चाहिए कि ये ऐसे ही गुमराही की बात है, जिस तरह मैं दूसरों को गुमराह मानता हूँ, या फिर दूसरों को भी गुमराह ना मानूं, फिर कहूँ ठीक है, सारे जो नबी पाक से जाकर मदीने में नबी पाक से जो मदद तलब करते हैं वो सारे सही हैं, सही और अकीदा हैं, अच्छा करते हैं। जो कहते हैं ताजदारे हरम हो निगाहे करम, भर दो जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। या तो फिर उन सबको भी सही मानो ना, फिर उन पे तो फतवा ना लगाओ, कहो कि सारे ठीक हैं। लेकिन अगर उनको गलत कहना है तो मिर्जा साहब तो बदरजा औला गलत है, कोई गुंजाइश नहीं है वाटर साहब। तो आमिर साहब आप बताएं कि आपके ख्याल में जो बंदे ऐसा करते हैं वो ठीक करते हैं? मैंने तो उस दिन भी कहा था गलत करते हैं, मैंने कभी भी नहीं कहा। तो मैंने अगर उनको गलत कह दिया तो आपको क्यों गलत लगा? फिर किन को? जो लोग ऐसा उन करते लोगों हैं। उन लोगों को गलत कहा है, मैं आपके साथ हूँ। मिर्जा साहब को क्यों नहीं गलत कहते? उनको गलत कहा है, अच्छा किया है। मिर्जा साहब को भी तो गलत कहें। मेरा कुछ इस जो है ना, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। मुझे अभी भी ये शक है कि ये तर्जुमा में जिस तरह मैं इनसे एग्री नहीं कर रहा मिर्ज़ा शरीफ अहमद से, तो मुझे अभी भी यही शक है कि ये सही तर्जुमा नहीं हुआ हुआ। इससे नबी जहाँ पाक नहीं मुराद, इससे अल्लाह ताला मुराद है। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा आपको जो गलतफहमी हो रही है ना, अगर ऐसा होगा तो भाई मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा सबके सामने। मेरा आपसे ज़्यादा दस्तरस है फ़ारसी और अरबी पर। 100% वो नबी पाक को ही मुखातब कर रहे हैं, सैयदुल वरा कह के वो नबी पाक को ही मुखातब कर रहे हैं। एक भी मुरब्बी आपको ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर वो अल्लाह ताला को मुखातब कर रहे हैं। ये चलिए बेशक ठीक है, ये बात भी हो गई। वहां पे भी ओरिजिनल में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सल्लम डली हुई है ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो अब आप मुझे ये वाला बस पॉइंट क्लियर कर दें कि आपको मैंने पूरी नज़म इसलिए ही पढ़ के सुनाई है और फैसला आप पे छोड़ा है कि आप भी अरबी और फारसी नज़में और शेर पढ़ते रहते हैं। क्या आप समझते हैं कि कुरान का फ़हम मांगना भी गलत है, जो जिस तरीके पे उन्होंने एक मिसरा कहा है? मैंने 3800 शेर पढ़ के ये आपका ढूंढा, ये शेर और मिसरा, इसीलिए। नहीं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करता हूँ कि मालूम होता है आपकी इस कोशिश से मालूम होता है कि आप हक़ के तालिब हैं। और हमारी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे। अगर आप हक़ के तालिब वाक़तन जिस तरह से नज़र हमें आ रहा है, नीयत भी आपकी ऐसे ही साफ़ है, तो अल्लाह आपको हक़ तक ले जाए। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने इतनी मेहनत की है, इतने दूर दराज तक का सफ़र किया है। लेकिन
सफ़र तो अच्छा कर लिया, जब फैसले की घड़ी आ गई अगर वहाँ आपने कमज़ोरी दिखा दी तो वो सफ़र की मेहनत भी रहेगा जाएगी ना भाईजान। सफ़र किया है, काविश की है, अब फैसला करने का वक्त आया है, तो यहाँ से पीछे हटना नहीं बनता। यहाँ से ऐलान करना बनता है कि भाई मैंने मिर्ज़ा साहब को मुशरकाना अकीदा देखते हुए छोड़ दिया है। मैं अगर मिर्ज़ा साहब को देता हूँ स्पेस तो फिर सबको देनी पड़ेगी, फिर तो सबको देनी पड़ेगी। और हमें तो ये बताया जाता है भाई ये शिरक है, शिरक है, शिरक है। तो अच्छी बात है, अगर ये शिरक है तो फिर मिर्ज़ा साहब भी मुशरक हैं। तो मैं मिर्ज़ा साहब को मुशरक समझ कर छोड़ रहा हूँ। मेरे लिए वो अल्लाह का कुरान काफ़ी है, नबी अलैहिस्सलाम का वो फरमान काफ़ी है, जिसके बारे में नबी पाक ने जाते हुए कहा था ना, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा। दो चीज़ें मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, इनको पकड़ रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे, गारंटी मेरे नबी ने दी है। वो दो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी हैं, मुझे मिर्ज़ा साहब की ज़रूरत ही नहीं है। ना मिर्ज़ा साहब की ज़रूरत है, ना इस बनावटी खिलाफत की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का कुरान काफ़ी है, नबी का फरमान काफ़ी है। मैं मिर्ज़ा साहब से भी बरात का ऐलान करता हूँ, जमात अहमदिया से भी बरात का ऐलान करता हूँ। अगर तो अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक बख्शी, हिम्मत अता की और आज आपने ऑनलाइन ये सब के सामने ऐलान किया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। आइंदा ज़िंदगी में सफ़र ख़त्म नहीं होता। माँ की गोद से लेकर कब्र की दीवार तक इंसान सीखता है और सीखता ही चला जाता है। अल्लाह ताला आपकी मज़ीद मदद आगे जाके करेगा। लेकिन अगर आपने जानिबदारी की, तरफदारी की, अंधी अकीदत को अपने आड़े आने दिया और कहा नहीं यार बात ये है, देखो ना बात ये है कि मैंने तो इतने साल गुजारे उनकी अकीदत में, आप आज मुझे एक बात बता के तो ये कह रहे हैं कि मैं उस सारे आईने को तोड़ दूं, तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है। भाई सब ने मुश्किल ही, इस मुश्किल को ही अबूर किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा ने इस मुश्किल दरिया को अबूर किया है। आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या पढ़ें, रूह कांप उठती है। ससुराल ने अपनी बेटी ले ली, भाई आए वो उसके बच्चा भी ले गए, सवारी भी ले गए, पैदल चल के सफ़र इख्तियार करके बड़ी मुश्किल से मदीने पहुँचे। नबी पाक को कहने लगे आ तो गया हूँ लेकिन खाली हाथ आया हूँ, सब कुछ लुटा के आया हूँ, सब कुछ देकर आया, खाली हाथ आया। दीगर सहाबा का भी यही हाल था। उमैया बिन खल्फ क्या क्या करता था सैयदना बिलाल के साथ। लोगों ने मुश्किल से ही फ़ैसला किया भाई, आसानी से ये फ़ैसले नहीं होते। अगर आप ये समझें कि भाई मेरे लिए हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अभी यहाँ पर आ जाएंगे आप कहें भाई मैं मिर्ज़ा साहब को मुशरक समझ के छोड़ रहा हूँ, अभी यहाँ पर आ जाएंगे ऐसी गाली देंगे आपको जमात अहमदिया के अफराद कि आपकी भी रूह कांप उठेगी। तो थोड़ी मुश्किल तो पेश आएगी, लेकिन मैं अपने सारे भाइयों को कहूँगा कि वो आपके साथ खड़े हो जाएं, सारे मुसलमान आपके साथ खड़े हो जाएं, आपकी मदद करें और इस नरगे से आपको निकालें, इस घेरे आमिर से आपको साहब निकालें। मेरी बात सुने, थोड़ी सी ब्रेक लगाएं। आप बहुत छोटी चीज के ऊपर ना बहुत बड़ी इमारत बनाई जा रहे हैं। बराए मेहरबानी थोड़ी सी ब्रेकें लगाएं। ये मतलब कि इतनी स्पीडी आप बहुत तेज जा रहे हैं। इस सांस का तो पता नहीं ना वाटर भाई, सांस बिल्कुल का तो सही है, सांस का तो पता नहीं कि अगली सांस आनी कि नहीं आनी। बिल्कुल अगर सही है। अगर हमने हकीकत को देख लिया है, सच को देख लिया है, देर की है एक सांस की भी, तो इसका हिसाब देना पड़ेगा भाई वो सांस क्यों आपने गुमराही में गुजारी। जब आपको पता चल गया कि सच ये है तो आपने क्यों नहीं फौरन उसको इख्तियार कर लिया। कुछ वो सहाबा, बात ये नहीं है कि ये एक चीज नहीं है, ये दो तीन बुनियादी चीजें हैं जो मैं आपसे हमेशा गुजारिश करता रहा हूं कि हमारे में फर्क है। और फिर आप ये वाली बात
अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे में कोई दरगाह कोई मज़ार नहीं बनाता। हमारा बिल्कुल और बिल्कुल डायरेक्ट अल्लाह ताला से ताल्लुक़ होता है। तो हमने सीधा साधा इस्लाम रखा हुआ है। ये एक मिसरा है। अब ये वाला मिसरा मेरे पर भी अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये एक शायराना तसनीफ़ है और शायर जो हैं वो तजावुज़ करते हैं लैंग्वेज में। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं और ये है भी फ़ारसी ज़ुबान में। हाँ हाँ, मैं और ये आपकी पूरी बात नज़म मैंने इसीलिए आपसे पढ़ी है और इसका नाम है अहले इस्लाम की फरियाद, इश्तिहार अहले इस्लाम की फरियाद। इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की फरियाद भी नहीं उन्होंने लिखी हुई। और जिसके मान नाम से, डॉक्टर हाँ साहब जिसके नाम से चाहें वो लिखें, जिस अर्जी को चाहें पेश करें, जिन लफ्ज़ों से चाहें पेश करें। असल चीज़ ये है कि इससे ये पता चल रहा है कि वो नबी पाक से फरियाद करने को जायज़ समझते हैं। बस इतनी बात है। भले वो उन्होंने चंद मिसरों में कही है बात शायराना। अब आप सही कह रहे हैं, शायर तो तजावुज़ कर, इसीलिए अल्लाह ताला ने शायर को पसंद नहीं किया, शायरी को पसंद नहीं किया। सूरह शुअरा की आखिरी आयतें खोल कर देखें कि ये शुअरा जो हैं, ये शायर जो हैं, इनको तुम देखोगे ये वादियों में भटकते फिरते। पढ़िए कभी वो आयतें सूरह शुअरा की, कि पढ़ के दिखाएं आपको। पढ़ा अल्लाह हुआ तो ताला ने, सारा है हाँ ना। हाँ, दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। रहील भाई खोलें ज़रा सूरह शुअरा की वो आखिरी आयत। अल्लाह ताला ने इसीलिए नापसंद किया है ना कि वो मिसरा मिलाते मिलाते वो ज़मीन और आसमान को मिला देते हैं, इजाफा कर देते हैं। और इसी को हाली ने लिखा है, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, ना ईमान बिगड़े ना इस्लाम जाए। इन लोगों का इससे ना ईमान बिगड़ता है ना इस्लाम हाथ से जाता है। वो नबी को खुदा करके दिखा देते हैं, इमामों का रुतबा नबियों से भी बढ़ा देते हैं। यही वो तजावुज़ है जो शुअरा करते हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इनकी मज़म्मत की है। हाँ, बड़ी एहतियात से कोई किसी ने अच्छा सा मिसरा साफ़ सुथरा सा लिख दिया हो तो उसकी मज़म्मत नहीं, अल्लाह ताला ने मुतलकन मना नहीं किया, क्योंकि नबी पाक के शायर थे हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो नबी पाक की तारीफ़ में लिखते थे, बोलते थे कलमात, लेकिन नबी पाक ज़ामन सामने बैठे हुए हैं। एक भी फ़िक्रा, एक भी मिसरा नबी पाक के सामने वो ऐसा बोलें जो तजावुज़ हो, शान को बढ़ा रहा हो हद से या घटा रहा हो, नबी पाक ने उसी वक्त इस्लाह कर देनी है। उनके बाद किसी की कोई गारंटी नहीं। हसन बिन साबित के बाद किसी शायर की कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या लिखेगा, क्या करेगा। हो सकता है सही लिखे, हो सकता है गलत लिख दे, हो सकता है तजावुज़ कर दे। और ये तजावुज़ है, ये शिरक है। आपने खुद माना है ये शिरक है। ये कोई और करे तो शिरक है, तो मिर्ज़ा साहब करें तो भी शिरक है। तो भाईजान ले जी, ये इसके नतीजे में ना मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये वाली हमेशा जो बात है ना, मैंने कभी खुशी से नहीं कि अपनी ज़ुबान पे लाया कि कभी किसी को शिरक का ताना दे दूँ। लेकिन जब हमें कुफर का ताना दिया जाता है ना, तो फिर मैं जवाबन ये वाला शिरक का ताना दे देता हूँ। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आपने बड़ी मेहनत करवाई भी है और की भी है, और अभी तक ये मजमून खुला भी नहीं। तो मुझे आप 10 दफ़ा देंगे ना, जो कोई अगर गाली देगा तो मैं सिर्फ एक दफ़ा उसका जवाब दूंगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और शायद वो भी ना दूँ, क्योंकि ये अभी मजमून मेरे पे क्लियर नहीं है। तो मैं पहले भी नहीं दिया करता था, ये मैंने अब से देना शुरू किया जब मैंने देखा कि बार बार काफिर कहते हैं, काफिर 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 कह देते हैं। तो वो उस पर फिर हमारा दिल भी जलता है, तो फिर अगले की कमजोरी पे भी फिर बंदा खेलता है। तो मैंने जवाबन ये इस तरह का गलत किस्म का जवाब देना शुरू किया। नहीं तो मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूँ कि वहाबी हजरात हालांकि दीन के बड़े करीब होते हैं, लेकिन बड़े सख्त गिर होते हैं। और डॉक्टर बरेलवी साहब, हजरात में बहुत ज़्यादा रहम होता है और बहुत मिलनसार और बहुत मिलने वाले और प्यार करने वाले होते हैं। डॉक्टर और साहब, जी जी आपकी बात सुन के एक बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा याद आ गया। और ये मैंने लतीफ़ा आज से तकरीबन 35 साल पहले सुना था, जब मैं यंग था, कॉलेज एज में था शायद। तो मैं जगजीत सिंह की गज़लें सुनता था, अनूप जलोटे की और जगजीत सिंह की। तो वो जगजीत सिंह कभी कभी ना
गज़लों के बीच में कोई लतीफ़ा वगैरह सुना दिया करता था। तो एक लतीफ़ा उसने सुनाया, वो आज तक मुझे याद है, 30-35 साल पुराना। वो गज़ल गा रहा था ना, ठुकराओ अब के प्यार करो मैं नशे में हूँ, मेरा ना एतबार करो मैं नशे में हूँ। कहता है वो हमारे इंडिया में एक मियाँ बीवी थे, तो वो मियाँ को आदत थी शराब पीने की, तो बीवी अक्सर उससे नाला रहती थी कि भाई शराब ना पिया करो, शराब ना पिया करो। एक दिन सुबह सुबह का टाइम था, छुट्टी का दिन था, मियाँ बीवी दोनों बैठे हुए थे, तो शौहर ने रात की जो शराब पी हुई थी अभी उस पर असर था, तो अखबार वाला अखबार दे के गया। उस ज़माने में अखबार ही होता था, ये इंटरनेट तो बाद में आया। अखबार वाला अखबार दे के गया, बीवी अखबार पढ़ने लगी और कहने लगी, ये देखो अखबार में खबर आई हुई है, फ़लाँ जगह एक बंदे ने शराब पी, गाड़ी मार दी, फ़लाँ जगह शराब पी के बंदा कत्ल कर दिया, देखो शराब से कितना नुकसान है। वो सुनाती रही खबरें पढ़ पढ़ के शराब से होने वाले माशरे में हादसात के मुतल्लक, तो वो सुनता रहा। फिर आखिर पे जब वो काफ़ी उसने सुना दी बीवी ने, तो शौहर कहने लगा, ठीक है कल से बंद कर देते हैं। जगजीत सिंह कहता है कि बीवी बड़ी खुश हुई कि शौहर कह रहा है कल से बंद कर देते हैं, इसका मतलब कल से शराब बंद हो जाएगी। कहता है जब दूसरे दिन सुबह हुई तो पता लगा अखबार बंद हो गया। वाटर साहब, आपने तो वो वाला काम किया है। आप कहते हैं कि ठीक है कल से उनको ताना देना छोड़ देंगे जिनको मैं मुशरिक कहता हूं। अपनी इस्लाह नहीं करनी, उनको भी साथ मिला लेना, ठीक है सारे रल के गैरुल्लाह को मददम। बहुत अल्लाह भाई वाटर साहब। बस ठीक है, अहमद साहब, बात कल से ये बंद है कर कि दो। फिर कुछ गुंजाइश तो किसी बंदे को फिर थोड़ी बहुत तो देनी पड़ती है ना। हाँ आप जी जो पढ़ें है जी, ना, रहील वो भाई पढ़ें, बहुत बश्शुअराउ यत्तबिहुमुल गाऊन, पढ़ के अच्छा, सुनाएं जरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। बल्कि इससे ऊपर से राहिल भाई अगर 217 से करे ना, क्योंकि जो बात हो रही थी ना पहले, तो वो भी इसमें आ जाएगी जो अभी आमिर भाई कह रहे थे, ये तवक्कल किस पर करना है। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम, और इस पर भरोसा करो जो इज़्ज़त वाला और मेहर वाला है। आगे अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना यराका हीना तक़ूम, और तुम्हें देखता है जब तुम खड़े होते हो। वतक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन, और नमाजियों में तुम्हारे दौरे को। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वही सुनता जानता है। हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लुश शैतान, क्या मैं तुम्हें बता दूं कि किस पर उतरते हैं शैतान। ये वाटर साहब यहाँ से गौर करना, हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लुश शैतान, अल्लाह फरमा रहे क्या मैं तुम्हें बता दूं कि किस पर उतरते हैं शैतान। तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़ाकिन असीम, उतरते हैं हर बड़े बहुतान वाले गुनहगार पर। युल्क़ून अस्समा व अक्सरुहुम काज़िबून, शैतान अपनी सुनी हुई इन पर डालते हैं और इनमें अक्सर झूठे हैं। कौन? आगे फरमाया, वशुआराउ यत्तबिउहुमुल गावून, और शायरों की पैरवी गुमराह करते हैं। वाह, अलम तर अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, क्या तुमने ना देखा कि वो हर नाले में सरगर्दां फिरते हैं। व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, और वो कहते हैं जो नहीं करते, वो कहते हैं जो नहीं करते। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व ज़करुल्लाह कसीरन वंतसरू मिन बअदि मा ज़ुलिमू व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, मगर वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और बकसरत अल्लाह की याद की और बदला लिया बाद इसके कि इन पर जुल्म हुआ, और अब जाना चाहते हैं जालिम की किस करवट पर पलटा खाएंगे। अब इसमें जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी फरमा दिया कि शैतान जो है वो किन लोगों पर नाजिल होते हैं। वो जो ऐसे झूठी बातें करते हैं, इधर उधर की वादियों में फिरते हैं, शायराना गुफ्तगू करते हैं, और वो करते हैं जो वो कहते हैं जो वो खुद करते नहीं। जी वाह वाह। ये तो वाटर साहब, ये सुन के आपका दिल नहीं कांपा? मिर्जा साहब ने कितने शेर लिखे हुए हैं, आपने कितने पढ़े हैं? 3800। हाँ जी,
ایک مصرے میں تو شرک نظر آیا بھائی، اور کئی مصروں میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. شاعری دیکھ لیں اس کی کتنی مذمت اللہ تعالیٰ نے نازل کی. آپ ایک شاعر کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے شعراء کی پیروی کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں. صاف لکھا ہوا ہے. عامر صاحب وہ یہ والا شاعر نہیں، توصیفی شاعروں کی شاعری اور توصیفی نظمیں کہنا جائز ہے. ہاں اور جائز بلا وہی تو میں کیسے نے ہے؟ پہلے کہا نا ہاں جی، کہ جناب بھائی. پوری کی پوری زبور جو ہے وہی ایک نظم ہے، تو آپ کیسے ہاں کہہ جی میں سکتے نے ہیں کہ نہیں شاعری نہیں بری چیز ہے؟ واٹر صاحب توصیف تو آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا نا. جو کچھ توصیف کی ہوئی ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. اے سید الورا مدد وقت است، وقت مدد کا ہے. اے سید الورا وقت کا مدد ہے، مدد کا وقت ہے. رڑو سانو اے تے جناب شاعر نے. میں نے کہا کہ سوائے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی شاعر کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے، اس سے والے غلطی نہیں ہو برا سکتی. جڑے نا ذرا ویکھیا جے ذرا کو السلام علیکم امن نذیر وی کی حال ہے؟ اے یار لاؤ تھلے بندہ رہیل صاحب گل کرتے کون کا اے بول رہے جے ہیں؟ وعلیکم ذرا السلام. آپ کو موقع ملے گا، تھوڑا سا رک جائیں، بات ختم ہونے دیں، پھر آپ بات کریں. ان کو نیچے بٹھائیں ذرا 2 منٹ بات کر لینا ڈاکٹر صاحب سے. جب بات ختم ہو جائے پھر ان سے لیتے ہیں پروان. ٹھیک ہے ٹھیک. یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ سوائے اس بندے کے جس نے اپنا کلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر کے ان سے پاس کروا لیا، باقی تو کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی. اب جو عقیدہ آپ نے بیان کیا، توحید جو آپ نے بیان کی، میں نے آپ سے ایگری کیا کہ ہاں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید تو یہی تقاضا کرتی ہے. تو ٹھیک ہے، میں آپ سے ایگری ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں طلب کرنی چاہیے. اب مرزا صاحب پکڑے گئے اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کے آگے دعائیں کرتے، استعانت طلب کرتے، مدد طلب کرتے. تو سوچنا کیا ہے اس میں انتظار کس بات کی بھائی جان؟ کیوں دیر کر رہے ہیں؟ برات کا اعلان کریں. اور اور جناب پھر بڑی علی، مزیدار ہاں جی، آیت جو یوسفی بھائی نے یہاں سے شروع کی ہے نا، اللہ گواہ ہے میری آنکھیں بھیگ گئی ہیں. ہمارے استاد ایسے پڑھا کرتے تھے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. اس عزیز الرحیم پہ توکل کریں جس نے حنین میں صحابہ کی مدد کی، جس نے بدر میں صحابہ کی مدد کی، جس نے کنویں میں یوسف کی مدد کی، جس نے بیماری میں مصیبت میں انبیاء کی مدد اور نصرت کی. اسی پہ بھروسہ رکھیں، ان سے نہ ڈریں. ایک بندہ آپ کے سامنے شرک کرتا ہوا، شاعری کرتا ہوا، گمراہ کن شاعری لکھتا ہوا نظر آ گیا، اس سے برات کا اعلان کریں، اللہ پر توکل رکھیں. کچھ نہیں ہوتا، اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ سارے مسلمان بھی نا آپ کا ساتھ دیں. مجھے ایک کہنے لگا کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، وہ بھی اللہ ان کو اجر دے. وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی باتیں سن سن کر انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا، وہ اسلام آباد میں اچھے جاب پہ تھے. کہتا ہے میرا بھائی نہیں مانتا یار، میرے بھائی کے لیے دعا کریں. میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ باتیں تو میں نے ساری مرزا صاحب کی اس کے آگے رکھی ہیں، اور وہ ایگری بھی ہے کہ یہ بندہ فالو کرنے کے قابل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، وہ کہتا ہے میں اسلام کون سا قبول کروں؟ وہ والا اسلام قبول کروں، اس کا اسلام قبول کروں جو میرے ساتھ پلیٹ میں کھاتا پلیٹ توڑ دیتا ہے، میرے ساتھ گلاس میں پانی پیے گلاس توڑ دیتا ہے، میں اس کے اسلام میں آؤں؟ میں نے ان کو ایک لمبے عرصے تک کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں، یہ نقطہ ان کے ذہن میں بٹھائیں، اسلام اس کا نہیں ہے، اسلام تمہارا بھی نہیں ہے، اسلام میرا بھی نہیں ہے. اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ شریعت نازل کی ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اس کو سمجھائیں کہ یہ اتنا ہی، جس دن یہ آپ کا بھائی اسلام میں آ جائے گا نا، اس کو کہیں کہ بھئی آپ اتنے ہی اسلام کے اندر اتھارٹی ہوں گے جتنا یہ بندہ اتھارٹی ہے جس نے آپ کے ساتھ گلاس توڑ دیا پانی پی کے. آپ بھی اتنے ہی حقدار، آپ کا اپنا رویہ ہے، آپ بھی اس کی طرح کرنا چاہیں گے تو کریں، لیکن بہتر ہے کہ اس طرح کی حرکت نہ کریں.
اور اسلام میں خود ٹھیکیدار نہ بنے بلکہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرے. اللہ نے رحمت کی بارش کر دی 2-3 سال پہلے. رمضان میں بند کرتا ہوں فون تو وہ مجھے نا میسج آیا، پتہ نہیں نعیم بھائی کا آیا یا کسی کا، کہتے ہیں ان کا میسج آیا، کہتے ہیں عمر بھائی کو میسج دے دیں، میرے بھائی نے اسلام قبول کر دیا. تو بات یہ ہے کہ اسلام ان کا نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، کسی اور کا بھی نہیں. اسلام تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کو قبول کرنا ہے. اس بندے کی آپ نے پیروی چھوڑنی ہے جس کی گمراہی آپ پر کھل چکی ہے. اس کے لیے وتوکل علی العزیز الرحیم، اس عزیز الرحیم پر توکل کریں جن نے مرنا نہیں. جے رب سو جاندا تے پھر کون مدد کردا انہاں غریباں دی، کون حضرت خبیب دی مدد کردا، کون انہوں نے استقامت دیندا، کون زید بن وسطیٰ دی مدد کردا، کون ان کو استقامت دیتا اس لمحے پر. اللہ تعالیٰ اصل طاقت کا منبع اور سرچشمہ وہ مالک الملک کی ذات ہے. اس پہ بھروسہ رکھیں، نہ ڈریں. آپ نے دیکھ لی ہے گمراہی، اس سے برات کا اعلان کریں. جتنا وقت ضائع کریں گے اتنی آزمائش کڑی ہو جائے گی. شیطان اتنا آپ پر حاوی ہوتا جائے گا، اوے ہمیں گمراہ کرن لگے، تنوں عمر نذیر ہمیں گلاں کرن لگے، اتنا وہ آپ کے ارد گرد گھیرا تنگ کرے گا. یار عامر صاحب، بڑی آپ کی مہربانی ہے، بہت بہت آپ کا شکریہ ہے. آپ کی بڑی دل سے وہ ہے ریکویسٹ کہ جناب آپ اس مضمون کو اس وقت یہاں پہ کلوز کریں. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ میں بھی جو گالی دیتا تھا نا، وہ میں کو دل سے نہیں دیتا تھا. جب مجھے گالی پڑتی تھی تو میں اس وقت دے دیتا تھا، تو وہ مجھے گالی نہیں پڑے گی تو میں بھی نہیں دوں گا. لیکن بات پتہ کیا ہے کہ یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے جتنا آپ اس کو سادہ سمجھ رہے ہیں. میں نے آپ سے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ آپ کی انرجی لگتی ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے، میری بھی انرجی لگی ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے جو ہے نا چند بنیادی چیزوں میں فرق ہے، تو وہ میں وہاں پہ زیادہ ان عقیدوں میں سکون پاتا ہوں. تو آپ برا نہ منائیں. انشاءاللہ میں اپنے آپ کو یقین مانے کہ میرے دل میں شک بھی نہیں ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، بلکہ ہمارے کسی بھی احمدی کے دل میں بھی شک نہیں ہے کہ ہم نہیں ہیں. اسی لیے تو ہم آپ سے جھگڑتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ آپ لوگ قانون بنا چکے ہوئے ہیں اور ہمارا دل بری طرح توڑ چکے ہوئے ہیں. تو باقی اب یہ مضمون اور یہ شعر رہ گیا ہوا ہے، تو میں نے اسی لیے یہ 2-3 دفعہ پڑھا. اب آپ بھی اگر اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو اس کا وہ مطلب اور وہ نہیں ہے، اس کی متن، اس کا متن بالکل فرق ہے. لیکن آپ نے مصرع پکڑ لیا، اس پہ میں آپ کی داد دیتا ہوں کہ میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں جو مطلب کہ 3800 شعروں میں سے ایک مصرع اٹھا لے. اب یہ کوئی آپ کی قسمت بہت اچھی ہے جو آپ کے ہاتھ سیرت المہدی لگ گئی اور آپ نے اتنی تفصیل سے پڑھ لی اور غور کر لیا. ورنہ میں کہتا ہوں میں آپ دور زمین کے اس مصرے پہ اور اس شعر پر پہنچ نہیں سکتے تھے. یہ آپ کو مرزا بشیر احمد نے ہی پہنچا دیا. میں آپ کو اور دور سمین میں سے گمراہی کی باتیں نکال کے دکھا سکتا ہوں. ٹھہر جو یار، آگے یہ والی ہضم کر کر کے میری مت ماری گئی ہے. اب اگلا آپ نے مجھے، پیٹیا چھان لیں. ہاں بس اب بہت ہو گئی ہے. اب میں کوئی ہفتہ ایک آرام کروں گا. تو ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے. دے دو اجازت. ویسے آپ مجھے یہ والی بات بتائیں کہ جب آپ جوان ہوتے تھے تو آپ کی والدہ کہیں آپ کے کزنوں کو یہ کہتی ہوئی تو نہیں آپ نے سنی کہ اینو لے جاؤ، اینو کتنے لے جاؤ میرے کو؟ کبھی وہ یہ تو نہیں کہتی تھی کہ اینو کدھرے لے جاؤ، کراچی لے جاؤ، اللہ پشاور لے جاؤ، لاہور لے اللہ جاؤ، جتنے تعالیٰ مرضی. اللہ تعالیٰ خود نمائش سے اور تکبر سے بچائے. میں سب سے چھوٹا ہوں، 3 میرے بھائی ہیں اور سسٹر ہے. سارا ٹبر میری ماں دے اوپر چلتے رہتے ہیں. جب تک میں فون نہ کروں وہ کہتے ہیں، میں لڑتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے اچھا سسٹر سے، گھر والوں سے، ان کی بیویوں سے. بھئی آپ اتنے بندے ہیں، والدہ میرا کیوں پوچھتی ہیں؟ میرے لیے وہ کیوں اصرار کرتی ہیں اس سے میری بات کرواؤ. ٹھیک آپ ہے. صحیح نہیں نہ کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار ہم پورا زور لگاتے ہیں، اصل بات اچھا یہ ہے تم چھوٹے ہو اس وجہ سے. تو وہ ایسا نہیں ہے جو آپ سمجھیں. اس کے برعکس معاملہ ہے، اچھا معاملہ اچھا. اس کے برعکس ہے. ہاں وہ یہ نہیں کہتے اس کو لے جاؤ، وہ کہتے ہیں انہوں پاکستان کھال دو، باقی تو سارے دفعہ ہو جاتے اچھا اچھا اچھا. انہوں کھال لو. ٹھیک میں ٹھیک نے آپ ٹھیک. کو بتایا کہ میں نے ویزا لگوایا تو عمرے کا، اور یہ بھی ان کے حکم پر لگایا، ورنہ نہیں لگوانا تھا.
تو ایک ہفتہ پہلے رمضان کے انہوں نے جناب وہ کینسل کروا دیا پروگرام, کہتے گھر آ جا تو روزے تو ایک دن پہلے ہی آ جا. تو میں کیا جڑا ویزا شیزا لگوایا, ویزا پھر اللہ جدو حکم دے جانے ٹور جائیں. لو جی وہ ویزا ابھی بھی لگا ہوا ہے. تو میں پاکستان ہو گیا کہ آ گیا, جب تک ان کا حکم نہیں اللہ کے گھر نہیں گئے. تو وہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مجھے کہیں کہ انہوں مگروں لاؤ, اس کے برعکس معاملہ ہے. چلو جی, اللہ میاں آپ کو عمرے کی توفیق دے. تو آپ مجھے دیں اجازت, اور میرے سے اتنے بڑے بڑی توقعات مت لگایا کریں. میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتا, آپ نے بڑی محنت ہماری کی دعا ہے. ہی ہے نا جی ہاں جی, ڈاکٹر صاحب, دعا ہے آپ کے لیے, دعا ہے اللہ آپ کو ہمت دے. جب آپ نے جس کو گمراہی دیکھ لیا ہے اس سے برات کا اعلان کرنے کی اللہ آپ کو توفیق دے. بس اس سے بڑھ کر آپ سے کوئی توقع نہیں ہے, بڑی کوئی آپ سے مہربانی, لینا دینا نہیں ہے, کوئی لالچ بڑی نہیں ہے, مہربانی. کوئی ہم نے کوئی اپنا جھنڈا اونچا نہیں کرنا. اللہ کے نبی کے دین کی خاطر بات کر رہے ہیں, دیہڑی بھی ٹھیک, لگا رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, لوڈ لیا ہے وہاں پر, وہ سگنل نہیں آ رہے تھے, اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں. یہ بات تو اللہ کے ذات ہے, اللہ جانتا ہے کرنا. آپ سے کچھ بھی نہیں ہے توقع. آپ بڑی سوچیں, اس پر مہربانی. غور کریں, پھر جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. اجازت مولوی جناب, آ گیا ہے. اجازت. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جزاک سر. میں اپنی زبان پر اب قابو رکھوں گا, یہ بھی میرا وعدہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک نہیں, ہماری طرف سے بے شک آپ بے قابو پپو ملک کی طرح ہو کے نا انگلیوں پر. بے ٹانگ پھاڑ کے توحید دنیا دے اوپر تسی نفاذ کرو جی. ساڈا اسی کہڑا کوئی, ہم تو کہتے ہیں توحید ضروری ہے, بہت ضروری ہے, ہم تو اس کا انکار نہیں کرتے. ہاں اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے, پپو ملک والا انداز نہیں ہونا چاہیے. بابیاں نو گالاں پہ کردا ہے, توحید پہ توحیدی دعوت پہ لوکاں دیندا. چلیں, بڑے, وہ بھی بڑا اچھا بندہ ہے. بہرحال جزاک اللہ, ہمیں تو بڑا پسند ہے وہ. ظاہر ہے, ظاہر ہے, آپ کو تو ہر وہ بندہ پسند ہے نا جس کی مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں. چلو کوئی نہیں, آپ کا بھی لاڈلا ہی تھا. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. السلام اوکے علیکم. اوکے سر, وعلیکم السلام. نعیم بھائی ویڈیو میں کیتی اپلوڈ وہ ٹک ٹاک تے ایک قصہ, تے وہ ویڈیو دی جڑی ہے نا ریزولوشن واقعی بڑی خراب آئی ہے. ایک تے دوجا ہے کہ اس ویلے بخار سی, بخار دے وچ اٹھ کے تے وہ گل بات کرن لگے سی. تیجا ہے کہ وہ زوم دے اوتے اگے کدے میں کدے گل نہیں کیتی, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਛੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਬਟਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨਾ ਥੱਲੇ. ਆਗ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ